وقل نفاثات فی العقد. دوسری پناہ جو طلب کی گئی یہاں خصوصی طور پر جو ذکر کیا گیا پھونک مارنے والیوں سے یا پھونک مارنے والے نفوس سے جو گروں میں پھونکتے ہیں ان کے شر سے. اور یہ نفث جو ہے یہ وہ ایسی پھونک ہے جس میں تھوڑا سا تھوک جو ہے یا تھوک کے ذرات شامل ہوں. اور گرہیں جو ہیں یعنی گرہ دینا کسی چیز کو، تو بال لے کر دھاگوں میں گرہیں باندھنا اور ان میں پھونکے مارنا یہ جادوگروں کا کام ہے. تو ایسے نفوس جو یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں یا ایسی عورتیں، دونوں مفہوم بیان کی گئے، ایسی عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں. تو گویا یہاں جادوگر کا جو عمل ہے، اور اس عمل میں بھی خاص اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو عمل ہے گروں میں پھونکنے کا اور اس کے ذریعے سے لوگوں پر اثر انداز ہونے کا، اس سے خصوصی طور پر پناہ طلب کیا. اب یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ جادو کی تاثیر جو ہے وہ جو ہے اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جادو کے ایفیکٹس جو ہیں یہ ثابت ہیں. اگرچہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پر بلیو نہیں کرتے، لیکن مذاہب میں جو دیگر مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں، تو بہرحال اس بات کا تذکرہ موجود ہے اور اس بات کی نظائر اور مثالیں بھی موجود ہیں کہ جادو جو ہے اس کے اثرات ہیں اور لوگوں پر اثر پذیر ہوتا ہے. اچھا، یہاں اب یہ بھی ہم بیان کرتے چلیں کہ جادو ہے کیا. جادو دراصل اس کو آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یہ اس کو ایک نفسیاتی اثر کہا جا سکتا ہے، اس کو اعصابی نظام میں بگاڑ کہا جا سکتا ہے، اور تخیل پر اثر اندازی کہا جا سکتا ہے. جیسے قرآن کریم یخیل الیہ من سحر من ما تسعى، جب جادوگروں نے جو ہے رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا، تخیل جو ہے، خیال موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہے کہ گویا انہا تسعى، وہ دوڑ رہی ہیں، الگ رسیوں نے کیا دوڑنا. تو یہ جو تخیل پر اثر اندازی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، وہ بھی ہم تفصیل سے ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. تو گویا اس سے حواس اور بعض اوقات جسم بھی متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا کیسے ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن اس میں ہم ایک اور چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. دیکھیں، جیسے اچھے لفظ کی طاقت ہے، آپ کسی کی تعریف کریں تو وہ اچھا محسوس کرتا ہے، اور آپ اچھی مؤثر سپیچ کریں، لوگ اس سے اثر لیتے ہیں. اسی طرح برے الفاظ کی طاقت ہے، آپ کسی کو تنقید کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ اس سے برا محسوس کرتا ہے، وہ الفاظ اس پر اثرات مرتب کرتے ہیں. تو اسی طرح قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اس کے اچھے اثرات ہیں. اسی طرح جادوگر جو منتر اور کلمات پڑھتے ہیں، ان کے برے اثرات ہیں. تو وہی اثرات جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی میرے پہ تو ہوتا نہیں ہے. دیکھیے یہ ایسے ہی ہے، بیماری جیسے گھر میں 10 لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک شخص بیمار ہوتا ہے، ایک کو شوگر ہے، ایک کو بلڈ پریشر ہے، ایک کو ڈائبٹیز ہے، ایک کا گلا خراب ہے، ایک کا کوئی معدے کا پرابلم ہے. تو ایک ہی گھر میں ایک ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ جادو کے اثر انداز ہونے میں کئی سارے عوامل ہیں. اور بہرحال جادو کے کبیرہ گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور قرآن کریم میں سے کفر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جو کہ احادیث میں جس کا تذکرہ موجود ہے. لبید ابن عاصم ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، لیکن وہ نہیں کیا ہوتا تھا. اور اللہ کے رسول، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے اور خوب دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اس جادو کی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بیماری میں اور اس جادو میں کے اثرات کے تحت، یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تخیل آتا تھا، تو کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی رہی، یہاں تک کہ آپ نے بہت دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس کی خبر دے دی. اور جو روایت اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو خواب آیا، تو 2 آدمی جو ہے اس خواب میں آئے، ایک سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا، کہا جادو. کہا کس نے کیا، کہا لبید نے. کہا کس چیز میں، کہا کنگھی اور کنگھی سے گرے ہوئے سر کے بالوں میں، اور یہ نر کھجور کے خوشوں میں موجود ہے اور زروان کے کنویں میں موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے نکلوایا اور پھر بعد میں جو ہے اسے دفن کر دیا. اور اس سے یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بیوی سے تعلق قائم کیا لیکن نہ کیا ہوتا. یہ روایت بھی بخاری کی ہے. یہ دونوں باتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں 5765 اور 5763. تو صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، وہ لے کر آئے اس جادو کو،
اس میں گریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور گریں کھولی. اور بعض شارحین نے اور مفسرین نے لکھا کہ یہ سورۃ الفلق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں جو ہیں یہ پڑھی ہیں. بعض مفسرین نے ذکر کیا. تو بہرحال قرآن پڑھنے کا ذکر اور اس کے ساتھ پھر گرہیں کھولنے کا ذکر، یہ جو گرہوں کا ذکر ہے یہ احادیث میں بھی آیا ہے. اور یہ محدث الالبانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو ذکر کیا 2761. تو پھر ایک اور روایت میں بھی آتا ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے کہ جبریل نے آ کر بتایا کہ جادو فلاں کنویں میں گرہ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، پھر آپ نے اسے نکلوایا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو نکلوایا، اس کی گرہوں کو کھولا، قرآن کی تلاوت کی ساتھ، اور پھر اس اثر کو زائل کیا. پھر دوبارہ اس کو دفنا دیا گیا اور لوگوں میں تشہیر نہیں کی گئی، لوگوں کو نہیں دکھایا گیا. تو گویا اس سارے واقعے میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء بھی شامل ہیں، انسانوں پر بھی آزمائش آتی. تو ایک آزمائش. دوسرا اس آزمائش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دعا. تیسرا اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے خبر دینا کہ جادو ہوا ہے اور کہاں ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا، گویا رقیہ شرعی دم کرنا، اور پھر جادو کا زائل ہونا. تو یہ ساری چیزیں، اور یہ بھی پتہ لگا کہ یہود جو ہیں وہ جادو وغیرہ، یعنی لبید ابن عاصم یہودی تھا، تو یہود کا جادو کرنا، اور آج بھی یہ معروف ہے کہ وہ جادو کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. خیر، تو یہ ساری باتیں ان احادیث سے ثابت ہوتی ہیں. اب یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا جی یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ذکر ہے، تو یہ تو مطلب احادیث کا انکار کر دیا. تو قرآن کریم میں موجود ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہاں جادو کے اثر کا ذکر کیا گیا. تو گویا اگر یہ چیز حدیث سے ثابت ہے اور حدیث پر اعتراض کوئی کر رہا تو یہی چیز قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. تو پھر وہی اعتراض جو ہے، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو انکار حدیث کرتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے ہیں. اچھا، دوسری طرف بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جادو کی حقیقت کا نہ ہونا. تو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، ان میں جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، یا اکثر مذاہب کہہ لیجئے آپ، تو ان میں اس جادو کا ذکر ملتا ہے. باقی اس کی تاثیر جو ہے، جیسے ابھی آج ان دنوں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو بہرحال وہ حسی نہیں ہے لیکن بہرحال بیماریاں موجود ہیں. تو اسی طرح بہرحال اس کا ثبوت جو ہے، بہت سارے اس کے دلائل موجود ہیں. تو اس کا انکار کرنا جو ہے، اس طرح لوگ ہپنوٹزم پر اور میسمرزم پر اور ٹیلی پیتھی پر یقین کرتے ہیں. تو جب آپ اس پر یقین کرتے ہیں جو کہ حسی چیز نہیں ہے، صرف اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں، تو پھر اس پر یعنی ایک ہم عقلی دلیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر بھی بلیو کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور جہاں چہ جائے کہ اس کے دلائل جو ہیں وہ قرآن و سنت میں اور دیگر مذاہب میں موجود ہیں. ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ نبی پر جادو ہو گیا تو یہ جو ہے نبوت کے اور نبی کی شان کے خلاف. دیکھیے، نبی اس کے لیے پھر اصول کو طے کرنا پڑے گا کہ نبی پر کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا، انبیاء پر پتھر برسائے گئے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین جو چیز قرآن اور حدیث میں بیان کر دیں ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں. تو یا تو کوئی ایسی قرآن کریم میں یا سابقہ جو صحیفے ہیں ان میں کوئی چیز ایسی ہو کہ جی نبی پر یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. جب اور امور جو ہے نبی کے حوالے سے مشکلات پریشانیوں کے ثابت ہے تو اس کے ثبوت میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تو گویا آپ جو شریعت لے کر آئے اور نبوت کے تحت جو آپ نے احکامات بیان کیے وہ بھی جو ہیں مشکوک ہو گئے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ذات پر جادو ہوا تھا، آپ کی نبوت پر جادو نہیں ہوا. اور یہی جو ہے صحیح بات ہے، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ کو صرف یہ محسوس ہوتا کہ فلاں کام کیا تھا اور فلاں کام نہیں کیا. اور لازمی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارے عرب کی نظریں تھیں. مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سفر کیا، معراج کا، تو لوگوں نے کتنے اعتراضات اٹھائے. تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے پھر ان کے جواب. تو ایسی کوئی بات ہو جاتی. اسی طرح اور بہت سارے معاملات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر، گفتگو پر ان کی نظر تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی بات کرتے جادو کے نتیجے میں، یعنی پہلے ایک حکم بیان کیا پھر اس کے دوسرا حکم اس کے مخالف بیان کر دیتے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی، تو یہ عرب کے مشرکین جو ہیں اور جو آپ کے مخالفین ہیں وہ پروپیگنڈا ضرور کرتے اور اس بات کو ضرور بیان کرتے. تو ایسی کوئی چیز جو ہے نہیں ملتی. ہاں، جو لوگ ان اعتراضات سے تاثر قبول کرتے ہیں ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی ایسی تعلیمات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس جادو سے متاثر ہوئیں.
قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کی کیفیت کا ذکر ہے، اور اس کے اثرات کا ذکر ہے کہ صرف وہ ذات تک محدود تھے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نبوت اور شریعت تک تھے تو اس کے لیے کوئی چیز دلیل پیش کیجیے کہ ہاں جی یہ اثرات تھے، ان کے تحت اللہ، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی تھیں، یا یہ احکامات بیان کیے تھے، اور اس جادو کے بعد آپ نے یہ کیا۔ تو صرف ایک اعتراض زبان سے نکال دینا یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ سپورٹنگ ایویڈنس جو ہے دینی چاہیے۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک مخصوص مدت کے لیے تھا، اور اللہ رب العالمین یہ بھی بیان کرنا چاہتے تھے کہ یہ بھی ایک بیماری کی شکل ہے، صورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہوئے، اور عام انسان بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو اثرات تھے یہ قرآن کی طاقت سے، قرآن کی برکت سے، قرآن کی تلاوت سے ختم ہو گئے، تو عام لوگوں پر بھی ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بلکہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشر ہونا ہے اس کا جو ہے اس کی دلیل بھی ملتی ہے۔ اچھا، نفذ کرنا، ایک وہ نفذ ہے جو جادوگر کرتے ہیں، ایک وہ نفذ ہے جو شرعی طور پر کرنا درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے جب آپ کے بیمار ہوتے تو آپ ان پر معوذات، اخلاص، فلق اور ناس پھونکتے، اور نفث علیہ بالمعوذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس انداز میں پھونکتے جس میں ہلکا سا تھوک جو ہے شامل ہو۔ تو گویا قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں بالخصوص یہ معوذات پڑھ کر بیمار پر پھونکنا، تھتکارنا اس انداز میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، تو یہ شفا کا ذریعہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس طرح مرض موت میں عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نفث کرتی، نفث اور پھونکتی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی، کیا ان کا خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ زیادہ بابرکت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو تینوں قل اعوذ برب اخلاص، فلق اور ناس جمع کفیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے جو ہتھیلیاں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر لیتے، ثم نفث فیہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نفث کرتے، اور پھر اس کو چہرے سے لے کر، سر سے لے کر اور سارے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیتے۔ یہ روایت بخاری کی ہے، تو 5018۔ تو گویا اگر جادوگر اور برے لوگ جو ہیں نفث کرتے ہیں برے کلمات کے ساتھ تو، اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اچھے کلمات کے ساتھ جو نفث ہے اور پھونکنا ہے یہ حفاظت دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ رات کو یہ کرنے کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ہم لوگوں کو کتنی زیادہ حاجت ہے اس